السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے دوشی پڑھنے والا بنائے۔ میں درود التفریقیہ کے بارے عرض کر رہا تھا آپ سے، جو میرے ایکسپیرینس ہوئے جب میں مدینہ شریف میں تھا، تو اس وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ بھی تمہیں چاہیے کہ 4444 دفعہ یہ درود شریف ادھر پڑھو۔ تو میرا عادت تھی کہ میں ہر درود شریف کی نماز کا ایک ایک تسبیح پڑھتا تھا اس میں قدمین شریف میں، اور بس یہی معمولات سارے چلتے تھے۔ پھر تراویح جو ہوتی تھی، جو ٹائم ملتا تھا میں درود شریف کی تقریباً تمام سیگے پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، اور جتنی وہ تسبیحیں بنتی تھیں وہ ریگولر وہاں پڑھنے، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی تھی۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس طرح کرو 4444 ٹائمز بھی درود شریف پہ پڑھا جاتا ہے کسی نے ایک مقصد کے لیے، تو چلو میں یہاں آ گیا ہوں تو اس کو میں پڑھتا ہوں 4444 ٹائمز۔ تو میں نے وہ پڑھ کے دوسرے کے بعد پھر ذرا تھوڑی سی اپنے اندر وہ مسٹر آف کرج جسے کہتے ہیں وہ کی، میں نے کہا اب یہ پڑھنا ہے، تو دن تو یہی تھوڑے سے ہیں آپ کے پاس، تو میں نے پھر وہ اس پڑھنا شروع کیا اور ٹوٹل کیا۔ اب میں کیونکہ یہ 1988 کا واقعہ ہے تو بیٹا مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے وہ کتنی دیر میں پڑھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے پہلے دن کوئی 1000 سم تھنگ پڑھ لیا تھا۔ اس طرح کر کے میں نے وہ 4444 ٹائمز میں نے وہ پڑھا، اور وہاں بیٹھے بیٹھے مجھے آیا کہ سورۃ مزمل تمہیں زبانی یاد ہے تو یہاں سورۃ مزمل ہی پڑھو۔ یہ اس میں جب آتا ہے یا ایھا المزمل، تو صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، تو ایک سٹائل ہے آپ وسلم کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی نازل کی ہے، تو یہاں تو تم آپ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو تو یہاں پڑھنی چاہیے۔ تو پھر میں نے وہ بھی 101 ٹائمز وہاں پڑھی تھی، اور اتنا زیادہ ہما وقت ورد میں رہنا، اوپر سے روزہ، تو یہ پھر توفیق مل جانے میں سمجھتا ہوں اللہ ہی ہے، اور بندہ تو کچھ بھی نہیں ہے بیٹا، ہر چیز اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ تو میں نے وہاں بھی 4444 ٹائمز التفریقیہ پڑھا۔ میں اس کے بعد آ گیا جو میری کوئی مہم ہونی سر کرنے کے لیے، تو میں نے یہ درود شریف پڑھ کے نکلنا، تو الحمدللہ کبھی میں ناکام نہیں لوٹا۔ بھلا وہ کوئی چھوٹی چیز لینی ہو، بڑا کام ہو، مشکل ہو، کہیں دوسرے شہر جانا، جو سفر سٹارٹ کرنا ہے، یا اور مسئلہ ہے، تو یا کسی کا کوئی کام ہی کرانا ہے، میں نے کسی دوسرے کا بھلا ہی کرنا ہے، تو میں اکثر یہ پھر سفر میں اس میں یہ درود شریف پڑھتا رہتا تھا کہ اس میں دعا مجھے لگتی تھی کہ انجام اچھا ہو جائے گا، مشکلیں حل ہوں گی، خواہشات پوری ہوں گی، تو یہ بڑے پیارے الفاظ ہوتے تھے۔ تو میں نے کہا میں اب یہ بھی شیئر کر دوں آپ سے کہ یہ جو ہے درود شریف میں نے وہاں بھی پڑھا، اور اب میرا اس کے بعد جب بھی میں نے کسی مہم پر نکلنا، بظاہر تو مشکل کام لگتا تھا، اب یہ کام نہیں ہونا، تو وہ میں نے دیکھا یہ درود شریف پڑھتے ہوئے آپ جب تک اس طرف جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، بس میں ہیں، ٹرین میں ہیں، جیسے جو معاملے بھی آپ کے ہیں، تو آپ نے نا وہ تقریباً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی میں نے دیکھا ایسی نظر کرم ہوتی تھی کہ خوش میں نے واپس لوٹنا، یا کسی کی پریشانی ہونی تو اس کو حل کر دینا۔ یہ میں نے ایک بڑا اس میں دیکھا ہے کہ یہ درود شریف جو ہے نا بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے دنیا کے کاموں میں، اور ہر بندہ چاہتا ہے میرے دنیا کے کام ہو، تو یہ ایک بڑی خاص اب تک میں کوئی مہم سر کرنی ہو، میں نے کوئی چیز ہی لینی ہو، سمجھ نہ آئے کہ کیا کروں، جب مجھے سمجھ نہیں آتی کیا کروں تو میں درود شریف پڑھتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ نظر کرم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہو جاتی ہے، اور وہ نظر ویسی ہو جاتی ہے کہ میرے لیے کوئی نہ کوئی وہ رستہ نکل آتا ہے اس کا، جو مسئلے حل ہونے میں آسانی آ جاتی ہے، کرم ہو جاتا ہے، عطا ہو جاتی ہے، فضل ہو جاتا ہے، تو کچھ گائیڈنس مل جاتی ہے، بڑے معاملے الحمدللہ درست ہوتے ہیں۔ اور جو بہت بڑی پریشانی بھی لے کے آئے، تو کچھ لوگ تو نہیں پڑھتے، درود شریف ہی نہیں پڑھتے، اور ان کے اور ہی معاملے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں جی، وہ بیچارے عجیب بھی کہانیاں سناتے ہیں جی، فلاں بابے نے یہ کہہ دیا، فلاں بابے نے یہ کہہ دیا، فلاں پیسے مانگتا ہے، کالا جادو ہے جی، فلانا ہے، کہانیاں عجب جب یہ اس دور میں چلتی ہیں، عجب ماحول ہے۔ مجھ سے آپ بھی جانتے ہوں گے میں تو کہیں جاتا ہی نہیں، کچھ نہیں کرتا، اور یہ اس معاملے میں تو بڑے عجب جو میں سنتا ہوں، میں نے کہتا ہوں بھائی سیدھا رخ رکھیں اب اللہ وحدہ لا شریک کی طرف، وہی مالک و خالق ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے میں لوگوں اکثر کہتا ہوں کہ یا میرے دل میں خیال ہے جسے کہتے ہیں وہ سریت کر گیا ہے، ڈومینیٹ کرتا ہے، جب آپ نماز پڑھیں آپ اتنا ہی خیال فرض کیجیے، کر لیجیے، ایک تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے،
اللہ یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس طرح بیان آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ تو کم از کم اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ تو میں کہتا بیٹا ایسے خیال دماغ میں آتا ہے کہ تو کہاں کھڑا ہے نماز میں توجہ دینے کی؟ تو میں کہتا ہوں میں اپنے مالک و خالق کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ اگر خیال بھٹکنے لگا تو میں فٹ خیال ذہن میں لاتا ہوں کہ کہاں کھڑے ہو۔ جب خیال بھٹکتا ہے تو میں فوری کہتا ہوں تم مالک و خالق تمہارا جو ہے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو، ادب سے رہو۔ یعنی اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ موٹیویٹ ہی کرنا ہوتا ہے بیٹا، نہ کریں دن بھر تو یہ بھٹکتا رہتا ہے۔ تو قرآن میں ہے کہ نفس مارا تمہیں ہمیشہ برائی کا ہی حکم دے گا اور شیطان بھی ساتھ ہے۔ تو یہ میں نے بیٹا آپ سے ذکر کیا۔ تو جو لوگ ایک اس میں بات بیان کرنے کی یہ بھی تھی کہ اگر آپ مدینہ شریف جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو لے جائیں تو وہاں بھی آپ کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم جی کی بارگاہ میں یہ درود شریف بھی پڑھیں، حضور پڑھیں، اس کے بڑے فیض و برکات ہیں۔ اور ہمت ہو تو 4444 بار پڑھ دیں جی، یہ بھی ایک بڑا اچھا ہو جائے گا آپ پر کہ اس بارگاہ میں بیٹھ کے پڑھا، آپ کو وہاں سے کیا کیا فیض و برکات بھی آپ کو ملیں گے جی۔ تو جب آپ یہ پڑھیں گے وہاں آپ بارگاہ میں اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کونے میں قریب بیٹھیں گے، وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ الْكَرِيمِ، اور بادل آپ ان کی چہرہ مبارک کی برکت سے برستا ہے جی۔ تو عذرائے امت نوازی کیا کیا نظر کرم آپ پر ہو سکتی ہے جی۔ تو یہ لطیف سی بات میں نے بیان کی ہے، یہ احساس سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ دوسری پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کرم ہوتا فضل ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی ہمیں بدھائیاں عطا فرمائے دنیا میں، تو مختصر سی ہماری عمر ہے اور خیر ہی یہاں بھی خیر ہی خیر ہو، آگے بھی خیر ہی خیر ہو۔ تو جب میں ذرا جوان تھا ذرا تھوڑی سی جذبات زیادہ ہوتے ہیں، تو میں نے دیکھا اکثر لوگ مجھے نا مایوسی کا اظہار کرتے تھے جن کو میں دوسری پڑھنے کے بارے میں تلقین کرنی، تو پھر میں ان کو اکثر یہ جملہ کہتا تھا، میں اگر تم چاہتے ہو کہ اگلے جہاں بھی تم لڈیاں ڈالو اور خوش رہو اور بھنگڑے ڈالو تو درود شریف کثرت کرو، اگر تم درود شریف پڑھو گے اور یہ تمہاری وہ حالت نہ ہو تو میں نے کہا میرا گریبان پکڑ لینا۔ میں ایسے بھی لوگوں کو یقین دلاتا تھا اپنی زندگی میں، تو کچھ بڑے حیران ہوتے تھے۔ تو یہ مطلب ہر ایک اپنا انداز ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، تو اللہ ہم سب پر کرم کریں۔ تو ویسے یہ درود جو میں نے آپ سے عرض کیا التفریجیہ، اس کے فیض و برکات بہت ہیں بیٹا، میں کہوں میرے علم سے باہر ہے، سوچ سے باہر ہے میری۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ واقعی جو بندہ اس کی قاری بن جاتا ہے، روز پڑھتا ہے، اپنی ہمت کے مطابق پڑھتا ہے، اس پر کرم ہی کرم عطا ہوتا ہے بیٹا، بہت ہی اس پر نعمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں درود التفریجیہ کی روز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بحرمت حضور نبی کریم رحمت اللہ علیہ سید خدائے شاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم۔